أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ جو سورت المومن کی 2 آیات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک عرصہ کے بعد آج سے اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم اپنے سبق کا وہیں سے آغاز کر رہے ہیں جہاں ذوالقعدہ میں اس کا اہتمام ہوا تھا۔ ذوالقعدہ میں سے لے کے پھر حج کے مسائل، اس کے بعد محرم الحرام کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مناقب اور احوال، پھر نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کا مقام اور مرتبہ، یہ موضوع رہے ہیں ان 4 مہینوں میں، اور آج سے اللہ کی توفیق کے ساتھ وہیں سے پھر شروع کر رہے ہیں جہاں یہ معاملہ یا جہاں سے یہ سبق اور یہ درس اختتام ہوا تھا۔ ان آیات سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی آیات مبارکہ جو آیات انفسی اور آفاقی، ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کا اشارہ کیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین و آسمان کے مابین بہت سی آیات تمہاری رہنمائی اور تمہاری ہدایت کے لیے وہ عیاں کر رکھی ہیں، ظاہر کر رکھی، بلکہ خود تمہارا یہ وجود، اس وجود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی اتنی نشانیاں ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس انسان نے پوری دنیا کو چھان مارا اور دنیا کے معاملات سے آگاہی حاصل کر لی۔ سائنسدانوں کا یہی دعویٰ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ابھی تک اس 6 فٹ کے وجود کو کما حق سمجھ نہیں پایا۔ اس وجود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی جتنی نشانیاں ہیں، اگر انہی پر اللہ توفیق دے غور و فکر کرنے کی، تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی وہ واحد ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے،
اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ چند دن ہوئے ایک مسئلہ سامنے آیا۔ قصور میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، بچیاں پیدا ہوئیں۔ دونوں کا جسم جڑا ہوا ہے اور دونوں میں ایک دل ایک ہے، اور وہی ایک دل دونوں وجود کو خون سپلائی کر رہا ہے۔ اب اس بچی کے جتنے مسائل ہیں، یہ حقیقتاً واقعہ پہلا تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس قسم کا، جہاں 2 دھڑ تھے، 2 وجود تھے، ایک ہی انسان۔ دیکھیے یہ کتنا خوفناک اور کتنا ہی عبرتناک مسئلہ ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے بنا دے، جو چاہے پیدا کر دے۔ آئے دن اخبارات میں عجیب و غریب پیدا ہونے والے بچوں کی تصاویر اور ان کا تذکرہ بھی آتا رہتا ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے خیر کی دعائیں کرنی چاہیے اور برے وقت سے بچنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ اولاد دے، صحت مند دے اور نیک دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے دل کی راحت بنے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزار اور فرما بردار۔ یہ نہ ہو کہ وہ والدین کے لیے بڑے ہو کے بدنامی کا باعث بنے، اور بدنامی کا باعث ہی نہیں بنتے بلکہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین کو بھی کنارے لگا دیتے ہیں۔ ایسے بدنصیب بھی اولاد ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بہت سی نشانیاں رکھی ہیں اس وجود میں، جس کو ابھی تک ڈاکٹر سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ آنکھوں کے مسائل ہوں، وہ دل کے مسائل ہوں، یا دوسری بیماریاں ہوں، اور آئے دن بیماریوں کا یہ اضافہ یہ ہمارے لیے مزید پشیمانیوں کا سبب اور باعث بنا ہوا ہے۔ اور یہ ساری بیماریوں کا سبب خود انسان ہے، خود انسان ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ تمہاری کرتوت کے نتیجے میں آتی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ ذو الجلال اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا۔ سبقت رحمتی من غضبی، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے چکی۔ اللہ نے اپنا تعارف رحمان اور رحیم سے کروایا ہے، سب سے پہلے جبار قہار سے نہیں کروایا، اگرچہ وہ کفار کے لیے جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن ان باتوں سے وہی آدمی سمجھتا ہے جو انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جو کسی حقیقت کو پانے والا ہو، جو سمجھتا ہے کہ میں نے ایک منزل مقصود تک پہنچنا ہے، جو یہ سمجھتا ہی نہیں، اس کو یہ فکر ہی نہیں ہے۔ بھائی طالب علم بھی وہی منزل مراد پاتا ہے جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سبق یاد کرتا ہے تاکہ میں یہ منزل پا لوں۔
انسان کے لیے بھی ایک منزل متعین ہے، اور اس منزل سے گزر کے انسان نے بہرحال اللہ رب العزت کے ہاں پہنچنا ہے۔ کوئی نہیں جو یہاں رہا ہو، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی سے مخفی ہو۔ سب اللہ رب العزت کے سامنے عیاں ہے۔ اللہ ذو الجلال کے سامنے عیاں ہی نہیں، بلکہ ہمارا ایمان ہے، جس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے بھی 50,000 سال پہلے جو کچھ پیدا ہونا تھا، جو کچھ ہونا تھا قیامت تک اور اس کے انجام تک، ہر چیز اللہ ذو الجلال نے لوح محفوظ سے میں قلم کو کہہ کے لکھوا دی۔ اللہ تو وہ علام الغیوب ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو کہتے ہیں کہ جناب ہم سیٹلائٹس کے ذریعے کوئی چیز زمین کی ہمارے اس پر ہم سے مخفی نہیں ہے، وہ کتنے واقعات ہیں جو وقوع ہونے کے بعد انہیں خبر ہوتی ہے ایسا ہو گیا ہے، آئے دن اس کی خبریں آتی ہیں۔ انسان کو واقع ہونے کے بعد کسی چیز کی حقیقت اور اس عمل کا پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام کو ہمارے پیدا ہونے سے بھی سال ہزاروں سال پہلے ہمارے بارے میں ہر چیز کا علم ہے۔ اگر انسان اسی پہ غور کر لے تو اللہ ذو الجلال والاکرام پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن انسان اس طرف سوچتا ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ ذو الجلال نے فرمایا وما یتذکر الا من ینیب، کہ ان میری نشانیوں سے سبق وہی لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کے ہاں ملاقات کا جو ایک شوق رکھتا ہے، وہی ان نشانیوں سے سبق حاصل کرتا ہے۔ یہ دلائل بیان کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بس میرے نبی خالص اللہ کو پکارو اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر دو، اس میں کسی کی شراکت نہ ہو۔ خالص وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو، کسی چیز کی بھی آمیزش نہ ہو، وہ خالص ہوتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے صرف عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا ہمیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ ذو الجلال نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، لیکن عبادت کرے کیسی عبادت کرے؟ اللہ نے یہ بھی وعدہ فرما دیا، اللہ اکبر فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہی حکم دیا گیا ہے کہ خالص اللہ رب العزت کی عبادت کرو، عبادت ہی نہیں بلکہ خالص اللہ ذو الجلال، جس میں نہ اپنے نفس کی شراکت ہو نہ کسی غیر کی شراکت ہو، نہ کسی اور کی رضا مطلوب ہو، نہ خود اپنے نفس کی رضا مطلوب، اللہ کی رضا مطلوب، اللہ کی خوشنودی مطلوب، یہ ہے شرط۔ یہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ رب العزت ہی کو پکارو، اور یہ حکم ایک جگہ پہ نہیں، ایک جگہ پر نہیں، کئی مقام پہ اللہ ذو الجلال نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، فرمایا گیا ہے قَالَ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ،
فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں انہیں کہ مجھے تو اللہ نے حکم ہی یہ دیا ہے کہ خالص میری عبادت کرو۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الزمر میں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، یہ کتاب حق ہے، اس میں باطل کی کوئی آمیزش نہیں ہے، بلکہ اس وقت اگر کتاب حق ہے تو ہے صرف قرآن مجید، جس میں باطل کی غلط چیز کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ اپنے دور میں تورات حق تھی، اپنے دور میں زبور حق تھی، اپنے دور میں تورات انجیل حق تھی، لیکن ان کے ماننے والوں نے ہی ان میں تعریف کر دی، وہ کتب حق نہ رہی۔ اور آج بھی جو کتاب لکھتا ہے، بڑے سے بڑا عالم فاضل کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عاقل اور بڑے سے بڑا فلسفی کیوں نہ ہو، وہ کتاب لکھتا ہے، ساتھ یہ لکھ دیتا ہے کہ اگر کسی کو کہیں غلطی نظر آئے تو وہ آگاہ کر دے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کی جا سکے۔ لیکن یہ قرآن واحد کتاب ہے کہ جو لا ریب ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب یہی کتاب حق ہے، اس کے علاوہ باقی جتنی کتابیں ہیں وہ کتابیں حق نہیں ہیں، ان میں غلطی کا امکان ہے، خطا کا امکان ہے۔ آپ سمجھتے دیکھیے کتب حدیث میں بھی سب سے آسان ترین کتاب صحیح بخاری ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب دین کی جو ہے وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری۔ لیکن کیا صحیح بخاری لا ریب ہے؟ اس پر کوئی نقد نہیں، اس میں کوئی خطا نہیں، جزوی طور پر اس میں بھی خطا موجود ہے، بات سمجھ لیں، پوری حدیث نہیں، حدیث کے کسی جملے میں کسی لفظ میں وہاں غلطی موجود ہے، ہو سکتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دوں، بات لمبی ہو جاتی بکھر جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس حضرت ابو سفیان کی وفات، شام سے وفات ہونے کی اطلاع یہاں ان کو ملی مدینہ طیبہ میں۔ اب لفظ شام توفی فی شام صحیح بخاری میں، حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ حضرت ابو سفیان مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے، شام میں فوت نہیں ہوئے، لیکن اس وفات کے پانے کا کے ساتھ تعلق دین کے کسی مسئلے کا نہیں ہے، مسئلے کا آگے ذکر ہے کہ باپ کی وفات کی خبر سننے کے بعد 3 دن گزر گئے، اور 3 دن گزرنے کے بعد حضرت ام حبیبہ نے کیا کہا؟ پانی رکھو، میں نے غسل کرنا ہے، اچھا لباس دو، میں نے وہ پہننا ہے، خوشبو دو، گھر میں ٹھہری ہوئی ہوں وہ لگانی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی میت پر سوائے خامد کے کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دوسری حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور تصریح ہوتی ہے، لیکن شام میں وفات پانے کی خبر اگرچہ صحیح بخاری میں ہے،
لیکن وہ درست نہیں ہے بال اتفاق علماء کے ہاں. اس لیے جتنی باتیں ہیں وہ اصح ہے دوسری کتابوں کی نسبت، لیکن یہ نہیں کہ من کل الوجوہ وہ لا ریب ہے، جس طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ بات تو ہے اصل میں طالب علموں کی، مدارس کی، لیکن آئی ہے تو میں نے عرض کر دی. یہاں اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، بلکہ اس موضوع پر تو میں نے مستقل ایک مضمون لکھا ہے. تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب سے، فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین. آپ پر یہ کتاب حق ہم نے نازل کی ہے، لہذا آپ خالص اللہ رب العزت کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں. اور خود نبی علیہ السلام نے بھی اس بات کا اظہار کیا قرآن مجید میں ہی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، یعنی میرا سب کچھ حتیٰ کہ موت و حیات بھی وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. کسی کی خوشنودی مطلوب نہیں ہے، کسی سے تعریف اور سلام اور مطلوب نہیں ہے، بلکہ مطلوب کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ قرآن مجید میں یہاں ایک اور بات ارشاد فرمائی، ذرا وہ بھی سنیے. نبی علیہ السلام یہی مخلصین لہ الدین پر عمل کرتے ہوئے جب نماز سے فارغ ہوتے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ اگر وہ یاد نہیں ہے تو ہمیں یاد کرنی چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ، لا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. گویا کہ قرآن مجید کی موافقت میں نماز کے بعد نبی علیہ السلام یہی دعا پڑھتے تھے، جس میں اس بات کا اقرار اور اظہار ہے نماز کے بعد کیا کہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، خالص اللہ رب العزت کی عبادت. اگرچہ وہ ناپسند کرے، وہ اس کو ناپسند کرے. بھائی مشرکین، وہ مشرکین مکہ ہو یا انبیاء کرام علیہ السلام جن قوموں کی طرف بھی بھیجے گئے، کوئی قوم ان انبیاء سے راضی تھی؟ نبی علیہ السلام سے، باوجود کہ پوری قوم صادق کہتی ہے، امین کہتی ہے اور تسلیم کرتی ہے کہ آپ جیسا اور کوئی نہیں ہے. سردار ابو طالب نے جس وقت نکاح پڑا ہے نبی علیہ السلام کا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو اس وقت خطبہ نکاح کہتے ہوئے ابو طالب نے کہا تھا ان محمد ابن عبداللہ ابن اخی، اللہ اکبر کبیرہ، لا یعذر به فقط من قریش الا رجع به شرفا و فضلا و نبلا. فرمایا کہ میرا یہ بھتیجا عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کا کوئی نوجوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب یہ وہ ہے سارے سردار قریش جو صرف پانی پینے پلانے پر نہ ڈرتے تھے، گھاٹ پر جانور میرا پہلے پانی کیوں پیا نہیں پیا، تیرے جانور نے آگے بڑھ کے کیوں پیا، اس بات پر
پھر جاتے تھے، اس بات پر لڑ جاتے تھے، لیکن انہیں کہا جاتا ہے لا یوازن بہ فتى من قریش، قریش کا کوئی نوجوان میرے بھتیجے کا مقابل نہیں ہے، سب لوگوں اعتراف ہے کہ واقعی کوئی نہیں ہے، واقعی کوئی نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ لیکن جو ہی حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا لا قولوا لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلے چچا نے مخالفت کی۔ یہ جو پہلے چند سال پہلے تسلیم کر رہے تھے، سب سے پہلے وہی مخالفت کرنے لگا، تب من لگا یا محمد، لہذا وعدہ ہوتا نا، اس لیے بلایا تھا تو نے ہمیں یہاں، تو کبھی راضی ہوئے؟ نہیں راضی ہوئے۔ راضی ہوتے تو جنگیں کیوں لڑتے، قتل و غارت کیوں ہوتی، مر پٹنے کے پلانے کیوں کرتے؟ سارا سرمایہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں جنگ بدر کے موقع پر ابو سفیان کو بھیجا نہیں تھا کہ جو نفع ہوگا پوری تجارت سے وہ محمد کے خلاف لڑے گا، استعمال کریں گے، ہم خود استعمال نہیں کریں گے اس منافع کو۔ اندازہ کیجیے مخالفت کی انتہا کیا تھی۔ اللہ ذوالجلال نے یہی بات ارشاد فرمائی، بڑا ہوکر حال کافرون، کافر اگرچہ اس کو ناپسند کرے، اس کو مکروہ جانے، اس میں آپ کی مخالفت کریں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے خالص اللہ رب العزت کی عبادت نہیں چھوڑی۔ انہوں نے تو کمپرومائز کی بھی دعوت دی تھی، انہوں نے کمپرومائز کی، سلو کی، شرائط بھی پیش کی تھی۔ ایک موقع پر تو یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات چھوڑو، بات ختم کر دیں، ہم ایک دن آپ کے کہنے کے مطابق صرف اللہ کی عبادت کریں، لیکن ایک دن آپ بھی تو ہمارے معبودوں کے سروں پر ہاتھ رکھ دیں، ہمارے لات عزا اور منات اور حبل ان کی بھی کوئی تعریف کر دے، ان بزرگوں کے بارے میں بھی تو کلمہ خیر کہہ دے۔ ہم ایک دن خالص اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں، آؤ شروع کر لو، لیکن آپ بھی کچھ نرمی پیدا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب صاف کہہ دو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ کافروں، میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، اور جو تم ہو تو میرے معبود کی خالص عبادت نہیں کرو۔ صاف فرما دیا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تمہارا دین تمہارا، میرا دین میرا، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مصالحت نہیں۔ اور ہمیشہ یہ مسئلہ ہے، اس وقت انبیاء کے دور میں بھی یہی مسئلہ ہے، آج بھی یہ مسئلہ ہے۔ یہ نہیں کہ مسئلہ پرانا ہو گیا ہے، آج بھی یہی مسئلہ ہے۔ آج یہ فقراء جو کہتے ہیں کہ قبروں کو سجدہ نہ کرو، جو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی نظروں میں مت مانو، قبروں کا طواف نہ کرو، یہ سارا حق اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ کیا مخالفت ہے، کیا لڑائی ہے، کیا جھگڑا ہے؟ آج بھی وہی بات ہے۔ اس لیے کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، اس سے بالا تر ہو کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کسی کا اللہ نے حکم دیا ہے
اور یہی انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، اور یہی اللہ ذو الجلال نے ہمیں حکم دی ہے، ایک اللہ کی عبادت۔ اور اللہ کی عبادت میں علماء نے آپ اندازہ کریں، اب یہاں دیکھیں یہ سر جھکا کے کس کے آگے کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ جھکے سجدہ کیا ہے، کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو کر رہے ہیں نا۔ علماء نے لکھا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں اس مسئلے کو، کہ نماز کی ہر ادا وہ عبادت ہے۔ نماز پوری کی پوری کیا ہے؟ وہ عبادت۔ اس کا کوئی جز بھی غیر کے لیے درست نہیں ہے کہ اب قبر کے سامنے اعتکاف ہے مسجد میں اللہ کے لیے، یہاں قبروں کے اوپر طواف ہو رہا ہے، یعنی اعتکاف ہو رہا ہے، وقوف قبروں کا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ طواف اللہ کے گھر کا ہے، لیکن یہاں قبروں کا طواف ہو رہا ہے۔ اللہ کے گھر کا غلاف ہے، یہاں اللہ کے گھر کے نہیں بزرگوں کی قبروں کا غلاف چڑھایا جا رہا ہے۔ غسل مسجد بیت اللہ کا ہے، یا قبروں کو بھی جناب غسل دیا جا رہا ہے۔ یہ سارے طریقے کس بات کے ہیں؟ مقابلے میں کس کے مقابلے میں ہے؟ اور اللہ کے مقابلے میں ہے یا نہیں؟ تو پھر خارج ہماری آپ کی عبادت اللہ کے لیے رہی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ بزرگوں کے گستاخ، بزرگوں کو نہیں مانتے بھائی۔ یہی بات تو وہ کہتے تھے کہ محمد حبل کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، لات کو نہیں مانتا، یسب آلہتنا، ہمارے معبودوں کی بے حرمتی کرتا ہے۔ یہ اعتراض تو حضرت محمد رسول اللہ پر تھا، ہمارے بزرگوں کی بے حرمتی کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج بھی وہی مسئلہ ہے۔ لیکن اہل ایمان کا اور مسلمانوں کا تقاضا کیا ہے کہ وہ صرف فَقُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ خالص اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کوئی پسند کرے ناپسند کرے، ناپسند کرے کہ جی یہ تو کسی اور کا نام ہی نہیں لیتے، ایک کا ہی نام لیتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب تم ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہو تو یہ آپ سے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک کوئی باقی کتنے گئے حضرت صاحب؟ وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں ان کا بھی، اب بات ہوئی، اب ان کی بات ہوئی۔ ہمارے بزرگوں کا بھی نام تو لیا نا، یہ بیماری پرانی ہے، آج بھی وہی ہے، قیامت تک یہ لڑائی اسی طرح رہے گی۔ شیطان نے بھی تو قسم کھا رکھی ہے نا کہ میں خالص تیرے بندے انہیں نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنی بات سچی کر دکھائی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اللہ ذو الجلال نے یہ بھی فرمایا، سورۃ کہف پڑھ کے دیکھے کہ انسان کتنا بدنصیب ہے کہ اس نے میرے مقابلے میں شیطان کو منتخب کیا، مجھے منتخب نہیں کیا۔ گویا ساری لڑائی تو شیطان کی رحمان کے ساتھ ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گمراہیوں سے ہمیں بچائے۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے، اور عبادت بھی خالص، جس میں کسی کی آمیزش نہ ہو، اپنی بھی۔ آپ ان علماء سے سنتے ہیں کہ قیامت کے دن شہید بھی آئے گا، قاری عالم بھی آئے گا، اور صدقہ خیرات کرنے والا غنی بھی آئے گا۔ کیا کیا تم نے؟ یا اللہ تیرے نام پر شہید ہو گئے۔ جھوٹ بولتا ہے، اور تو اس لیے شہید ہوا تھا کہ لوگ کہیں کہ جناب بڑا غازی تھا، بڑا مرد میدان تھا، لوگ تیری تعریف کریں۔
لوگوں نے تعریف کر دی، اب مجھ سے کیا لیتے ہو؟ جاؤ اٹھاؤ ان کو جہنم میں لے جاؤ۔ قاری کا بھی یہی اثر کہ تو لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے، لوگوں کی کلمات تاثیر حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا تھا، اور یہی بات غنی سے کہی جائے گی کہ لوگ تمہیں کہیں بڑا سخی ہے، لوگ کہیں کہ بڑا کشادہ دل ہے، لوگ کہیں کہ جناب یہ تو بہت مال لٹانے والا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو چاہتا ہے کہ میرے اللہ کی دیدار نصیب ہو جائے وہ اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے کرے اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ خالص اپنا بندہ ہمیں بنا لے، اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی بندگی کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔